علامہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں 2-3 جو پہلو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ واقع معراج کی تعبیر کو، اس کی معنویت کو آپ حقیقت زمان اور مکان کو سمجھے بغیر اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ علامہ نے زمان اور مکان کی حقیقت پہ کلام مختلف جگہوں پہ کیا ہے۔ اپنی ایک تحریر میں علامہ نے لکھا ہے کہ مسلم حکماء نے، مسلم اہل علم نے، علامہ نے وہاں ریفرنسز بھی دیے ہیں، ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات بھی دی ہیں، جو تصور دیا ہے مکان کا وہ بنیادی طور پہ ایک ارتقاء پذیر اور متحرک مکان کا تصور ہے، وہ جامد مکان کا تصور نہیں ہے۔ اور جو زمان کا تصور دیا ہے، جو وقت کا تصور دیا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ وہ کئی سطحی ہے، یعنی مادی اجسام جو ہیں ان کا زمان اور ہے، غیر مادی اجسام کا زمان وقت اور ہے۔ مادی جو اجسام ہیں ان کی زمان کی وقت کی یہ صورتحال ہے کہ ایک وقت کے گزر جانے سے پہلے اگلا وقت نہیں آتا، جب تک دن نہ گزر جائے رات نہیں آتی، جب تک مغرب کا وقت نہ گزر جائے عشاء کا وقت نہیں آتا، جب تک رات نہ گزر جائے صبح کا وقت نہیں آتا۔ یعنی ایک وقت کے گزرنے پر دوسرے وقت کے آنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اوپر غیر مادی اجسام کا زمان ہے جو اس سے ماورا ہے کہ وہ اپنے گزرنے کے لیے کسی لمحے کا انتظار کرے، اور اس سے اوپر حق کا زمان ہے، ذات حق کا، ذات خداوند کا وقت ہے، زمان ہے، جس میں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ اب ہے نہ تب ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے، نہ جلد ہے نہ دیر ہے، بلکہ وہاں پہ ایک ایٹرنل نو ہے، ایک فوق الابد آن ہے، اب ہے، اور اس فوق الابد اب میں، نو اب میں پورا زمانہ گم ہے، جس کو قرآن مجید میں علامہ کے الفاظ میں ام الکتاب کہا ہے۔ گویا زمان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری حرکت اور ہماری سرگرمیاں بدلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی زمان کی مختلف سطحات ہیں، مختلف لیولز ہیں، مادی اجسام کا زمان ٹائم، غیر مادی اجسام کا ٹائم، اور پھر اس سے بالاتر ذات حق کا زمان، وقت یا ٹائم بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ان میں سے ہر لیول کا جو وقت ہے اس کا ادراک کرنے کے لیے شعور کی ایک سطح چاہیے۔ اس لیے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بہت سے پوٹینشیل لیول آف کانشیسنس ہیں جو ہمارے نارمل کانشیس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا۔ علامہ نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ٹائم از دی مائنڈ آف اسپیس، یعنی جو مکان ہے اس کا جو ذہن ہے وہ ٹائم ہے، اور اس کی حقیقت خود ٹائم اینڈ اسپیس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ ہم ذات حق تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم یہ ڈسکور کر لیں کہ ٹائم اور اسپیس کی حقیقت ایک لیونگ تھاٹ ہے، ایک خیال زندہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علامہ نے جو مسلم حکماء کی، اہل علم کی تحقیق ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں مکان اور زمان کی، یعنی اس کائنات کے اندر جو اسپیس ہے اس کی، اور جو وقت کی رو ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اس کی تعبیر اور تفہیم کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اب معراج کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں از شعور است این کے گوئی نزد و دور، چیز معراج انقلاب اندر شعور۔ ہم اپنے شعور کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے قریب ہے، یہ چیز مجھ سے دور ہے، یہ چیز مجھ سے اوپر ہے، یہ چیز مجھ سے نیچے ہے، یہ چیز میرے دائیں ہے، یہ چیز میرے بائیں ہے۔ یہ ہمارے شعور کے پیمانے ہیں جن کی وجہ سے ہم
اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. جب شعور بدل جائے تو پھر ہمارا اسی زمان اور اسی مکان کی تفہیم کا پیرایہ بدل جاتا ہے، اور اسی کو معراج کہتے ہیں. اب آگے کہتے ہیں کہ چیز معراج انقلاب اندر شعور، انقلاب اندر شعور از جذب و شوق وارحانت جذب و شوق از تحت و فوق. فرماتے ہیں کہ شعور میں انقلاب کا نام معراج ہے، اور شعور میں انقلاب کس سے آتا ہے؟ یہ جذب اور شوق سے آتا ہے. جب جذب اور شوق بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تحت و فوق، یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے قریب دور، اس سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے. وہ کیونکہ اس کے شعور کا ایک اور لیول ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ای بدن با جان باز نیست مشت خاک مانے پرواز نیست. فرماتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے، ہماری جان، ہماری روح کی پرواز میں رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ مشت خاک ہمیں پرواز سے روکتی نہیں ہے، یہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے شعور کے اس لیول کو انڈرسٹینڈ کرنے اور ڈسکور کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی واقع معراج کو علامہ اقبال نے تو بالکل ایک اور اینگل سے دیکھا ہے. واقع معراج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی نظر سے دیکھا ہے جو انسانیت کے سامنے تسخیر کائنات کے نئے دروازے وا کرتی ہے. جس کو علامہ نے ایک اور جگہ یوں کہا کہ رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کیا. اب یہ جو لفظ ہمت ہے ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ صوفیاء کی خاص اصطلاح ہے، اور اس کو ڈیفائن کیا ہے حضرت سید علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر، حضرت عبدالعزیز دباغ نے ابریز کے اندر، اور سارے صوفیاء نے اس پہ کلام کیا. حضرت شیخ اکبر نے بہت اس پہ لکھا ہے وضوحات مکیہ کے اندر کہ ہمت کیا ہے، بلکہ حضرت شیخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صوفی کی ساری کرامت اس کی ہمت کے ساتھ مربوط اور مشروط ہے. جتنی کسی صوفی کی ہمت قوی اور بلند ہوتی ہے اتنی ہی اس کی کرامت کا دائرہ وسیع اور مؤثر ہوتا ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کی رات. گویا ہماری جو باطن کی دنیا ہے، ہماری جو نفسیاتی دنیا ہے، ہماری جو ذات کے وہ پہلو ہیں جن کی طرف ابھی ہم نگاہ نہیں کر سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج ہمیں ان اپنی ذات کے انڈسکورڈ غیر دریافت شدہ جو گوشے ہیں ان کو دریافت کرنے کے لیے ہمیں ایک باب تک، ایک دروازے تک یہ معجزہ لے کے آتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دے. واقعہ معراج سے پہلے انسان کشش ثقل سے نہیں نکلا. حضور کا